السلام علیکم۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی اخلاقی گراوٹ کا کوئی نیا نمونہ سامنے آتا ہے تو روشن خیال افراد یہ نقطہ جگہ جگہ ثابت کرتے پائے جاتے ہیں کہ یہ سب ان کا ذاتی معاملہ ہے، لہٰذا کسی دقیانوسی ذہن کو ان پر اعتراض کرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ لیکن ایسے کیسے بھائی؟ مطلب کل کو کوئی بھی جوڑا کسی بس، دفتر یا پبلک پارک میں پڑے پڑے اپنے جنسی تقاضے پورے کرنے لگے، یہ سوچ کر کہ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، پھر تو ہر برائی کرنے والے کے لیے وہ برائی اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ تو کیا سب کو وہ سب کچھ کرنے دیا جائے جس سے اخلاقی گراوٹ کی طرف بڑھتا معاشرہ تباہی کے مزید قریب جا پہنچے؟ اور چلے مان لیا کہ اب میاں بیوی ہیں تو اب اسلام نے اس جائز تعلق کو پردے سے مشروط قرار دیا ہے۔ عمل زوجیت سے عام آگاہی ہونے کے باوجود اس متعلق کھلے عام بات چیت کرنے کو پسند نہیں فرمایا، اور وہ تمام شیطانی محفلیں جہاں شہوت آمیز گفتگو ہوتی ہو انہیں بے حیائی کی جڑ سے تعبیر دیا گیا، اور ایسی باتوں سے لطف لینے والے افراد کو بھی سخت ترین تنبیہ کرتے ہوئے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور کیا یہ عجیب فضول سی منطق نہیں کہ چونکہ انہوں نے جہاز کا کرایہ دیا تھا اب وہ جو چاہے وہاں کریں؟ اب بھاری فیس ادا کر کے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں تو کسی دن اسے کلاس میں جا کر نہلا بھی آئیں، لیکن نہیں، انتظامیہ آپ کو ایسا کرنے نہیں دے گی، بلکہ آپ کو بتائے گی کہ آپ نے اسکول کی فیس بچے کو پڑھانے کے لیے دی تھی، سب کے سامنے نہلانے کے لیے نہیں۔ اسی طرح جہاز میں کرایہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے دیا جاتا ہے، برائی پھیلانے کے لیے نہیں۔ آپ کے ذاتی اعمال آپ کی گھر کی چار دیواری کے اندر تک کے ہیں اور بس۔ لیکن چار دیواری میں رہ کر بھی اگر آپ میوزک اتنی تیز آواز میں بجائیں کہ ہمسایوں کے گھر تک آواز پہنچے تو پھر آپ کا یہ ذاتی عمل بھی ذاتی نہ رہا، بلکہ آپ کا ہمسایہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ آپ کو آواز کم کر کے اپنے گھر تک محدود رکھنے اور اس کے آرام و سکون میں خلل نہ ڈالنے کا کہے۔ دو رخی سڑک پر اگر متضاد سمت سے گاڑی چلا کر لائیں کہ گاڑی آپ کی ذاتی ہے، ٹیکس بھی دیتے ہیں اور اب آپ کا یہ ذاتی معاملہ ہے، جیسے مرضی اور جہاں سے مرضی گاڑی چلائیں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر جگہ کے کچھ قاعدے قانون ہوتے ہیں اور سڑک کے قوانین کے تحت آپ گاڑی چلاتے ہوئے اپنی مرضی کرنے کے بجائے قانون پر چلنے کے پابند ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر آپ ایک اسلامی ریاست کی شہری ہیں تو وہاں کے قاعدے قانون کے تحت آپ کا یہ عمل جسے آپ اپنی آزادی اور ذاتی معاملہ قرار دے رہے ہیں نہ صرف اخلاقی گراوٹ ہے بلکہ بے حیائی کہلاتی ہے۔ اور اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو ان لوگوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں جو ایمان لائے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یورپ کا مقابلہ کرنا ہی ہے تو صفائی، محنت، خوش اخلاقی اور ایمانداری میں کیجیے۔ بے حیائی کی دوڑ میں انہیں ٹف ٹائم دینے کی جدوجہد نہ کریں، کیونکہ وہ تو کوا تھا جو ہنس کی چال چلنے میں اپنی چال بھول بیٹھا۔ ہم سے اگر بے حیائی اور فحاشی کے معاملات پر بھول چوک ہو گئی تو خدا نخواستہ ہماری آنے والی نسلیں تو اپنا دین ایمان تک بھول جائیں گی۔ لہٰذا ایسے اخلاق باختہ واقعات پر ہرگز خاموش نہ رہا کریں، بلکہ کھل کر ناپسندیدگی کا اظہار کرنا اس لیے بھی سخت ضروری ہے تاکہ نوجوان نسل یہ جان سکے کہ اس طرح کی حرکتیں معاشرے میں مشہوری نہیں بدنامی کا باعث بنتی ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ معاشرے میں باعزت ہونا مشہور ہونے سے کہیں زیادہ اہم ہے، اور اگر ہم ان تک یہ سوچ منتقل نہ کر سکے تو سب سے بڑھ کر ذمہ دار اور جواب دہ ہم ہی ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔